السلام علیکم. پروگرام بروقت اور میں ہوں آپ کا میزبان سلمان غنی. ناظرین، پاکستان کے ہونے کا اگر کوئی جواز ہے تو وہ نظریہ پاکستان ہے. نظریہ پاکستان کے بغیر پاکستان کا جواز اسی طرح ہے جیسے کوئی مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہو. ناظرین، ایک ہی سرزمین پر ایک ہی زبان بولنے والے آپس میں الگ الگ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی معاشرت، ان کا مذہب، ان کا رہن سہن الگ الگ تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کی گاڑی میں سوار ہو کر ہجرت کرنے والے، پاکستان آنے والے، ان میں سے بعض کو اب ایک مرتبہ پھر نظریہ پاکستان کھٹکتا نظر آتا ہے. ہیما مالنی کے رقص اور لتا منگیشکر کے گانوں میں ایک دفعہ پھر کڑوا پانی پی کر وہ ایک ثقافت کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دانش کے یہ الو جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی گلستان کے انجام کے لیے کسی کوشاں ہیں. اس سوال کا جواب لیں گے اپنے آج کے مہمانوں سے. ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر فرید پراچا، جماعت اسلامی پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی، ممتاز سیاسی تجزیہ کار. ناظرین، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم بخاری، ایڈیٹر دی نیشن. بات چیت کا آغاز کریں گے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، اس موقع پہ یہ نظریہ پاکستان کو ٹارگٹ کیوں کر کیا جا رہا ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ساری بات جو ہوئی ہے یہ 14 اگست جو ہمارے آزادی کا دن ہے اور رمضان المبارک جو خود ہماری آزادی کا ایک مہینہ ہے اور 27 رمضان المبارک کو پاکستان بنا تھا، تو دونوں حوالے یعنی رمضان کا بھی اور اگست کا بھی موجود ہے. اس میں ان سے تو کوئی گلہ نہیں ہے کہ جو ہم بھارت سے پیسے لے رہے ہیں، جن کے رابطے وہاں سے ہیں، جن کو بنایا بھارت نے ہے، جو بھارت دوستی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ان کا سارا رزق اور روزی وہ بھارت سے لگی ہوئی ہے. اور ان کے لنک کوئی پوشیدہ نہیں ہے، معلوم ہے کریٹ کے کریٹ ان کو شرابوں کے آتے ہیں اور ان کا سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ تو اپنا ایک کر رہے، اور ایک طبقہ ہے یہاں پر سیکولر بے دین ہے. پرویز مشرف کے بعد ان کے اندر جان ایک مرتبہ پھر آئی اور امریکہ نے جو یہاں پر یلغار کی اور اس کی جو ایک شکست ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ایک وہ طبقہ تڑپ رہا ہے اور ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی یہاں جو ایک دینی بہت تھوڑے، یہ گنتی کے لوگ ہیں. آپ کہاں ہیں؟ یعنی ہمیں تو افسوس ہے جناب میاں نواز شریف صاحب اور جنہوں نے بھی اسی رو کے اندر بہتے ہوئے جو باتیں انہوں نے کی، یعنی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں وہ ساری اور یہ سارا ایک فضا بنائی جاتی ہے کہ جی ہمارا کلچر ایک ہے، درمیان میں بس ایک سرحد آ گئی ہے، ہماری زبان کہاں، ہماری کون سی چیز ہماری اکٹھی ہے؟ نہ ہماری تہذیب، نہ ہماری ثقافت، نہ ہمارا دین، نہ ہماری زبان، نہ ہمارا لباس ہے، نہ ہمارا رہن سہن ہے، کوئی چیز اکٹھی نہیں ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ایک نظریاتی جماعت کے آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل. ہم تو ایک نظریاتی جنگ پاکستان بننے کے پہلے سے لے کر اب تک ایک نظریاتی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. پاکستان کی یہی نظریاتی جنگ کی جیت تھی کہ قرارداد مقاصد پاکستان کے آئین کا حصہ بنی. یہ اسی کی کامیابی تھی کہ آئین پاکستان کے اندر اس کا ایک آپریٹو کلاس کے طور پر قرارداد مقاصد اس میں شامل ہوئی. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، پاکستان کا مذہب اسلام. اس کے بعد بھی کچھ ذمہ داری، اس کے بعد بھی ذمہ داری یہ ادا ہو رہی ہے. یعنی دیکھیں نا کہ یہ اس میں کئی پیسہ میں آتا ہوں آپ کی طرف. حفیظ اللہ نے صاحب، پاکستان کی نظریاتی اساس دو قومی نظریہ، اسے آخر آپ کے نقطہ نظر سے اسے ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ کوئی چند ہفتوں کی، چند مہینوں کی یا چند دہائیوں کی بات ہے، یہ صدیوں کا قصہ ہے. یہ جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو اسلام اور اس کے جو مقابل جو قوتیں ہیں، یہ ان کا جس کو کہنا، اس کو آپ کوئی رنگ دیں لیکن اس کا ایک تسلسل چل رہا ہے. کفر اور اسلام کا، کفر اور اسلام کہہ لیں جی، یہ کہہ لیں کہ جی آپ ایک بہرحال ایک نظریاتی جنگ ہے. آخر جارج ڈبلیو بش کے منہ سے پہلا لفظ جو نکلا تھا اس موقع پہ ایک کروسیڈ شروع ہو گیا. دیکھیں یہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کہا کروسیڈ شروع ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ چاہے ریگن کا نیو ورلڈ آرڈر ہے، چاہے ہنٹنگٹن کی جو ہے کلیش آف سویلائزیشن ہے، یہ ایگزیکٹلی اس دو قومی نظریے کا تسلسل ہے کہ جب ان کی زبان سے آتا ہے
تو اور رنگ میں لیا جاتا ہے، اور جب اس کو ہم نے پیش کیا یا ہمارے پاس ہے تو اور رنگ میں لیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دو قومی نظریہ ہے جس کے اوپر پاکستان کی بنیاد بنی، یا پاکستان جس کے اندر جس کی جو ٹو نیشن تھیوری کے اوپر پاکستان وجود میں آیا، یہ کبھی ہم نے غور کیا کہ کیسے ایوالو ہوا تھا؟ ایک شخص لون فائٹر، خدا گواہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے اس کے ساتھ اتنا سا بھی کریڈٹ کسی کو دینا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تاریخی بددیانتی ہے کہ لون فائٹر ہے، اور وہ اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کرتا ہے ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ جب ہندو مسلم یونٹی ہوتی ہے تو جو 1906 میں پالیٹکس سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد لکھنؤ پیٹ جو 1916 میں آ کے ہوتا ہے، یا نہرو رپورٹ آتی ہے، یا دہلی مسلم پرپوزلز آتی ہے، ان کے اندر ہر جگہ پہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ قائد اعظم کی سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ تھا اس وقت کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کو ایک معاشرے میں ایک بھلا مقام دلانا۔ اب یہ چیز جب آئی تو آخر یہ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ نظریہ پاکستان یہ تھا کہ جب قائد اعظم فرسٹریٹ ہو گیا، تنگ ہو گیا، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا ذہنیت آشکار ہو گئی، اور وہ ان کی یکدم ایک رات کو بلاسٹ نہیں ہوا، سٹیپ بائی سٹیپ 4 5 6 ایونٹس ہوئے، ہر چیز اس میں آ گئی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز آ گئی لندن کی۔ اس کے بعد 1934 میں قائد اعظم جب مسلم لیگ سنبھالی، ان کے اندر پھر بھی ایک تھا کہ سب آگے چلیں اس مرحلے پہ، جیسے کہ پرائز صاحب نے کہا کہ یہ آزادی کا مہینہ ہمارا رمضان المبارک، ایک مسلمانوں کی اسپرچول ٹرانسفارمیشن تھی، یہ محمد علی جناح کی اسپرچول ٹرانسفارمیشن تھی۔ یہ علامہ اقبال کے وہ خطوط تھے جس میں جو آخری لیٹر جو تھا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر خدا کے واسطے آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو بتاؤ کہ ان کا مذہب، ان کا دین اس خطے میں خطرے میں ہے۔ مجھے بتائیں قائد اعظم ڈس آنیسٹ آدمی تھا؟ وہ بتانے میں آپ کی طرف آتا ہوں بخاری صاحب، بات تو شروع ہوئی تھی ہماری قومی ادارے فوج پر تنقید سے، اور ٹارگٹ ہو گیا نظریہ پاکستان، یہ ایجنڈا ہے کیا؟ دیکھیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ امریکہ میں 9/11 کے بعد ایک بل پاس کیا تھا کانگریس نے، جس کے تحت اربوں ڈالر جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے گئے تھے کہ تھرڈ ورلڈ دنیا میں امریکہ کی تعریف کے لیے، امریکہ کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے، اس کی ہیجمنی کو تسلیم کرنے کے لیے وہاں رائے عامہ جو ہے وہ تیار کی جائے۔ ایسی رائے عامہ صرف اسی صورت میں تیار ہو سکتی ہے کہ ان کی اپنی نظریاتی اساس جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ یہ جو آج بیٹھ کے جن کو میں اپنے بالکل ہوش و حواس میں اس بھارتی گماشتوں سے زیادہ تصور نہیں کرتا، وہ لوگ آج اسی اساس کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا واپس جائیے 1947 میں، اور اس سے پہلے پچھلی دہائی جو 40 کی ہے اس کی سیاست میں، تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں۔ پھر دوسرا حوالہ وہ دیتے ہیں قائد اعظم کے سیکولر ہونے کا، جو بالکل جھوٹ اور لغوات ہے۔ ان سے ایک امریکی صحافی نے پاکستان بننے کے بعد سوال پوچھا کہ کیا بھارتی اور پاکستانی مسلمان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ تو کیٹیگورک جواب تھا قائد اعظم کا کہ نہ وہ کل ایک تھے، نہ آج ایک ہیں، نہ آنے والے کسی وقت میں دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ میں اتھارٹی کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں قائد اعظم کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 جولائی کا ڈیکلیریشن امریکہ کا تو بہت بڑی نظریاتی اساس ہے، جس کو دیواروں پر نقش کر کے وہ ساری اپنی قوم کو بتاتے رہتے ہیں۔ بندے ماترم کا نعرہ ہر جگہ لگتا ہے، ہر بنیاد ہی ہر ہندو سوسائٹی کی پوری اس کے اوپر جو ہے، لیکن پاکستان میں جو 2 قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک تسلیم ہوا تھا، میں اس کے 2 حوالے دینا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں ہیں، یہی گماشتے مجھے بتائیں کہ کیا وہ عیش و عشرت کی، کیا وہ کمفرٹیبل زندگی جی رہے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ بھارت میں دوسرے نمبر کے شہری کا سلوک نہیں ہوتا؟ تھوڑا آگے بڑھ جائیے، کشمیر میں چلے جائیے۔ کشمیر میں صرف اس لیے عذاب لاحق ہے کہ وہ وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں ناظرین، یہاں لیتے ایک وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بحث چل رہی تھی کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو ٹارگٹ کون اور کیوں کر رہا ہے، اور بات کر رہے تھے جناب سلیم بخاری. جی بخاری صاحب. جی میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بدترین دشمن جو ہیں وہ ایک ٹرائی اینگل کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں، بھارت، امریکہ اور اسرائیل. ان کو پاکستان سے کیا تکلیف ہے وہ مجھے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا جانتی ہے. نہ انہیں ہمارا نیوکلیر ہونا پسند ہے، نہ انہیں ہمارے جہاد کا جذبہ پسند ہے، نہ انہیں ہماری کشمیر کی اسٹرگل کو سپورٹ کرنا. تو بے پناہ ایسی باتیں ہیں جو ان کے لیے مخاصمت کا باعث اور ہمیں اس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دشمن جو بھی چال چلے، دشمن جو بھی منصوبہ بندی کرے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر سے جہاں میر جعفر میر قاسم پیدا ہوں گے وہیں مسلمانوں کی تباہی ہوتی ہے. اور آج ان لوگوں کی آواز کو دبانے کی، اس کا مقابلہ سے پوچھتے ہیں. جی بالکل پوچھیں گے ان سے. جی ابراہیم صاحب، بات بخاری صاحب نے بڑی کھول کے رکھتی ہے کہ دشمن کا تو اپنا ایجنڈا ہے، دشمن سے تو نپٹا جا سکتا ہے. یہ جو پاکستان کے اندر میر جعفر اور میر صادق کے نظریہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پاکستان پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، ان کا جواب اور ان کی سرگرمیوں کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سدباب تو ایک مٹھی پر لوگ ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی یہ تو کہیں سرپرست ضرورت تو ہوئی، ضرورت تو انہوں نے کی. جی جرت کی انہوں نے، اور یہ جو ہے غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، مقدمات بھی اس پہ قائم ہو سکتے ہیں. یعنی ساری چیزیں جو زیر بحث آ سکتی ہیں، اور یہ کوئی علمی بحث بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بالکل واضح ہے نا. یعنی پاکستان کا وجود ہی نظریہ پاکستان کے ساتھ اور دو قومی نظریے کے ساتھ ہے. زبان کی بنیاد پر بنا ہوتا تو مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب الگ الگ نہ ہوتے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال الگ الگ نہ ہوتے. یہ الگ ہونا ہی اس بات کی دلیل تھی. اور علاقے کی بنیاد پر ہوتا تو یو پی سی پی والے کبھی ووٹ نہ دیتے اور جدوجہد کے اندر حصہ نہ لیتے، اس لیے کہ ان کا علاقہ تو شامل نہیں ہونا تھا. اس سب کے باوجود جو جتنی بھی تحریک چلتی رہی ہے وہ تو اسی بنیاد پر چلتی رہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لوگوں نے گھر بار قربان کر دیے. تو یہ ایک طبقہ کہ جو صرف ایک فکری آلودگی پھیلانا چاہتا ہے، اس کا مقابلہ جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی اور دیگر لوگ بھی. خود نوائے وقت کو اور وقت ٹی وی کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، مجید نظامی صاحب کو بڑا، کہ انہوں نے یہ ایک جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ ہمیں کوئی ان سے کوئی خوف نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کہیں پاؤں نہیں ہے زمین پر، ان کا کوئی ایک آدمی بھی ان کی بات ماننے والا نہیں ہے. یہ اپنی جنگ ہار چکے ہیں. یعنی پاکستان بنتے ہی یہ اپنی جنگ ہار چکے تھے. نہیں صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی ذاتی کوشش ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں انہیں کوئی بیرونی آشیرواد حاصل نہیں ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں سوال یہ کروں گا کہ یہ بحث کا آغاز شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی فوج کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اب تو پاکستانی فوج کے سربراہ نے بھی کہہ دیا کہ ہماری بنیاد جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے. یہ تو خاصی ساری چیزیں مل گئی ہیں. تو یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا ایجنڈا ایکچول کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں، بالکل راجہ صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ مٹھی بھر ہیں. یہ رینٹ جرنلسٹ، رینٹ دانشور، یہ کرائے کے لوگ ہیں، یہ فرمائشی پروگرام ہیں. ان کی کتابیں پڑھ لیں تو ان کی کتابوں کے اندر جب وہ سوات کو بتا رہے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں وہاں اسلام آباد قبضہ کرنے، تو یہ مائلز بتاتے تھے. یہ اپنی کتابوں میں ٹوائلٹس میں ریسٹ روم لکھتے ہیں. یہ ان کا لٹریچر دیکھ لگتا ہے کہ یہ کسی خاص قوم کو، امریکہ کو کیٹر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. امریکہ کا الزام ہمارے سب کے سامنے ہے. دو قومی نظریہ جو ہے جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے. دو قومی نظریہ کا مطلب سمپل، مسلمان ایک قوم ہے. اچھا، اس کا جو علمبردار تھا، ایک زمانے میں تو یہ امریکہ کے خلاف تھے، کوئی خلاف نہیں تھے. یہ ان کی ایک امریکی سامراج کو چیلنج کرتے تھے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اسلام سے اور مسلمانوں سے کیا بغض اور کیا عناد ہے. جو مسلمانوں کے مفاد کی بات ہوتی ہے یہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے مخالفت میں بات ہوتی ہے یہ اس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی. مثلا یہ قائد اعظم کی ایک تقریر کوٹ کرتے ہیں، اس سے یہ دو باتیں بتاتے ہیں. ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم نے پہلا جو خطاب فرمایا پارلیمنٹ میں، اس نے قائد اعظم نے کہا جی کہ ہندو نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، ایک سیاسی مذہبی سینس میں نہیں، ایک سیاسی سینس میں. تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے، ایک قائد اعظم کو بھی ایک طرف رکھیں، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ اسٹیبلش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو منارٹیز کے لیے سوان رو ہے، جو مسلم منارٹیز کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے.
تو بیسیکلی وہ اسلام کے اوپر ایک ایسی جگہ سے حملہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ کبھی ظاہر سے نہیں کریں گے. ان کی کوئی جرت نہیں ہے وہ جا کے لبرٹی میں یا اناکلی میں یا پبلک میں. میں آپ کو سلمان صاحب ایک بات جو ہے نا بتاؤں. وہ بات یہ جی کہ یہ جو قائد محمد علی جناب تھے نا, وہ ایک اس سے بڑا شخص جو ہے, ان کی شخصیت کو دیکھ کے تو میں کہتا ہوں ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے اتنا بڑا آدمی پیدا ہونا. اور اس کا ایک رابطہ ہو گیا قوم کے ساتھ. جس قوم کو کے ساتھ ان کا پالا پڑا ہے نا, آپ آج امریکن پورا لٹریچر پڑھ لیں. میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا بروس رائڈل کی ڈیڈلی بخاری ڈیڈلی ایمبریس, جس میں یہ وہ بندہ ہے جس نے اوباما کی افغان پالیسی بنائی ہے. وہ کہتا ہے جی یہ اس کے لفظ تو یہ نہیں تھے لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس قوم کا ڈی این اے تبدیل کراتے نا پھر بھی یہ نظریہ پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹے گی. یہ قوم کا ایک مجموعی شعور ہے. جو لوگ نظریہ پاکستان کو اور پاکستان کی بنیادی اساس کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ادارے کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ اس کے تحفظ کے زیادہ ذمہ دار ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, وہ ہمیں ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں, اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پوری ان کی جو یہ سازش یا یہ گیم ہے وہ کھل جاتی ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک تو میں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ وہ مٹھی بھر لوگ کہہ کے اگر ہم انہیں درگزر کر دیں گے تو یہ ہمارے جسموں میں ناسور کی طرح جو ایک نقطے سے شروع ہوتا اور پھر سارے جسم کو کھا جاتا ہے. ان کا تدارک کرنا, ان کو روکنا بہت ضروری ہے اور یہ ہم پر فرض ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سے وہ فیل کریں گے کہ ریزسٹنس آئے گی, اس شخص کو, اس لوگوں کے گروہ کو, اس ادارے کو وہ ٹارگٹ کریں گے. اور یہ ٹارگٹ کرنے والے لوگوں کا تھوڑا سا میں اگر آپ سے تعارف کرا دوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں اس کی. ان میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو ہر جمہوریت کے بھی ساتھ تھے اور ہر فوجی ڈکٹیٹر کے چاپلوس بھی تھے. ہر دور میں انہوں نے فائدہ اٹھائے ہیں. کوئی ایمبیسڈر بننے کا خواہش مند تھا, کوئی منسٹر بننے کا. آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں بیٹھ کے انقلاب لانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, اس کا میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا. ٹھیک. اس وقت پاکستان ٹارگٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایٹمی قوت ہے جو امریکہ کے, بھارت کے, اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے, اور اس کے جو کسٹوڈینز ہیں ان کی اساس کو اگر ہلا دیا جائے تو یہ دھڑام سے عمارت گر جائے گی, جو کہ امریکہ کی بھی خواہش ہے, بھارت کی بھی, اسرائیل کی بھی. اب کیا ہمیں یہ ہونے دینا چاہیے؟ کیا ہم پر ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسی تمام... بھائی صاحب ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن پہ بغاوت کے مقدمات بھی تھے. میں بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ہر وہ بدبودار نوعیت کا شخص آپ کو ملے گا. جیسا آپ نے کہا بالکل درست بات ہے کہ جو سب سے بڑے سرخے تھے, جو سب سے بڑے کمیونسٹ کے حامی تھے, ان سب کو آج امریکن این جی اوز میں نوکریاں ملی ہوئی ہیں اور سہولتیں ملی ہوئی ہیں. سارا انقلاب ان کا جو ہے وہ امریکہ کے قدموں پہ گھیر پھینک کے, اور وہ اپنے مفادات کی سیاست بھی کر رہے ہیں, اور یہی ان کا... آپ بتا رہے تھے کہ نپٹا کیسے جائے ان سے؟ ان سے نپٹنے کے دو طریقے ہیں. جی. ایک تو یہ کہ جو اسلام میں بھی ہے, ایک تو ان کے اوپر مسلسل تبرہ جاری رہنا چاہیے. دوسرا یہ کہ رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیے ان کے ساتھ. جی. دیکھیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, یہ جب ان کو یہ دہشت اور یہ ڈر ہوگا کہ اگر ہم عوام میں گئے تو ہمارے گریبان پھاڑیں گے وہ اور ہمیں نوچیں گے وہ, تب یہ رکیں گے. عوام کا آپ کے خیال میں کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیے کوئی پاکستانی جو ایک پاکستانی ہے جس کا کوئی فورن بیسڈ ایجنڈا نہیں ہے, وہ چاہے دو قومی نظریہ ہو, چاہے پاکستان کی اساس ہو, اس کے بارے میں نہ کوئی مخالفت میں لفظ سننا چاہتا ہے نہ ہی برداشت کر سکتا ہے. بھائی صاحب جیسے کہ بات سلیم بخاری صاحب نے کی ہے کہ لوگ پاکستان اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات سننا نہیں چاہتے, ان کے اپنے جذبات اور احساسات ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی ڈھکے چھپے نہیں, اور آپ نے یہ کہا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں. آج ایک اور دانشور کا ایک کالم آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان کے حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ سخت نظریاتی وابستگی اور کمٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کا موٹیو کیا ہے, اس سوال کا جواب دوں گا آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. کراچی ٹارگٹ کلنگ جاری, مزید 7 جاں بحق.
اسلام آباد میں آباد کمیشن کا اجلاس۔ پاکستان زمین کا ٹکڑا نہیں، نظریاتی ریاست ہے، وزیر اعظم۔ ریلوے فنڈز میں اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ کائنات بھر گئی ہے نور سے، ماہ رمضان کی برکت سے۔ پھیلا دو جھولیاں، آج کوئی خالی نہیں جائے گا۔ خزانے برکت کے لبریز ہیں، مراد من کی ہر کوئی پائے گا۔ مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ پروردگار اپنی مخلوق سے بہت خوش بھی ہے، جبھی تو ہوا ہے یہ فیض عام، نور بھری صبح و شام۔ اے ماہ سیام، اے ماہ سیام۔ کس نے کہا تھا کہ پیپسی 65 کی کر دو؟ ہر لمحہ بن جائے من پسند، من پسند۔ کس نے کہا تھا کہ پیپسی 65 کی کر دو؟ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اور سوال یہ تھا کہ کچھ دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت سخت نظریاتی بندھن کو ضروری نہیں سمجھتے۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجیے، یہ جو بات میں نے کی تھی مٹھی پر، وہ تو صرف ان کی گنتی بتانے کے لیے تھی، ورنہ یہ کئی اعصابی مراکز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حکومتی وسائل استعمال کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے بڑے بڑے گروپوں کے ساتھ متعلق ہیں، یہ امن کی آشا اور اس طرح کی باتیں۔ اس لیے یہ ان کو لائٹ لینے کی بات نہیں ہے۔ آج بھارت کی طرف سے جو ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جو کراچی کے اندر امن تباہ و برباد ہو رہا ہے، جو بلوچستان کے اندر اس کے ایجنٹ اور پاکستان کے چپے چپے پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ اس کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ یہ اس کا کوئی ایک لفظ بھی کراچی کی بدامنی پر نہیں بولتے، اور سارے معاملے کو مذہبی دہشت گردی کہہ دیتے ہیں، اور کہیں جو لسانی اور گروہی اور دیگر چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ان کا بہت سخت محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، گرفت کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں اس معاملے کے اندر ایک بڑی نظریاتی جنگ پھر لڑنے کی ایک ضرورت ہے۔ پاکستان کے آج دریاؤں پہ قبضہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، پاکستان کے بارے میں ایک بڑی تحریک چلائی جا رہی ہے کہ ہم کشمیر کو بھی بھول جائیں، پانیوں کو بھی بھول جائیں، سیاچین کو بھی بھول جائیں، سرکریک کو بھی بھول جائیں، اور بس بھارت کے ساتھ اپنی دوستی کی پینگیں بڑھائیں، اور کیونکہ ہمارے گانے اکٹھے ہیں، ہمارے ٹپے اکٹھے ہیں، ہماری لوک گیت اکٹھے ہیں۔ تو یہ جو ایک ذہنیت ہے، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سے کوئی خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جی نہیں صاحب، جیسے کہ پرائز صاحب نے کہا ہے کہ ان سے کوئی خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات تو درست ہے کہ ایک منظم پلاننگ کے تحت پاکستان کے اندر ہندوستان کے بارے میں سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں ایک حوالہ دے دوں، صاحب حال ہی میں برطانوی ہائی کمشنر لاہور میں جن سیاستدانوں اور صنعت کاروں کو ملے، انہوں نے زور دے کے کہا کہ آپ کو ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنی پڑے گی، یہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ سارا عالمی ایجنڈا جو ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل ہے ہمارے اوپر، جتنے ٹیسٹ پاکستانی قوم نے 60 سال سے گزارے ہیں نا، میں کہتا ہوں کسی دنیا کی، کسی امریکہ میں چھوٹا سا ایک معاشی بحران آتا ہے، کہتے ہیں امریکہ ٹوٹ رہا ہے، افغانستان میں چھوٹی شکست ہوتی ہے، کہتے ہیں وہاں ٹوٹ رہا ہے، ایک وہاں پہ کوئی چیز ہو جائے تو پورا جو ہے نا وہاں پہ زلزلہ آ جائے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ صاحب میں بھی ایک اعتراض کروں گا، میں ایک اعتراض کروں گا۔ دیکھیں آپ جب عوام کی بات کرتے ہیں کہ جی عوام کے ساتھ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں آپ ہی کی طرف تکلیف دہ بات کیا ہے، میں آپ کے پوائنٹ کو جو پرائز صاحب کی بات کو آگے چلانے کے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے وسائل پہ مینوپلیٹ پر ہی قبضہ کر لیا۔
मीडिया के ऊपर आपको पता है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कोई ढकी छुपी है, उनके अपने 2-3 चैनल्स बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं, हमारे घरों के अंदर घुसे हुए हैं, वो चला रहे हैं, कोई नोटिस नहीं लेता, कोई नोटिस नहीं ले रहा, कोई पाकिस्तान का दायरा मौजूद नहीं है। सही है कि आप देखें ना, आपका हाल क्या है, मुस्लिम लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, देखो ये वो लोग हैं कि जो किसी न किसी तरीके से हमारी हमदर्दी, हमारी दिलचस्पी का एक उनकी कोई एक वो, जैसे मैं समझता हूँ वैसे उन्होंने एक वजाहत भी दी है। मैं कहता हूँ जी 2 चीजें उजागर हुई हैं। अव्वल तो नवाब के एडिटोरियल ने और मजीद निजामी साहब के बयान के बाद कुछ बात नहीं रहती कि उनकी बात के ऊपर की जाए, लेकिन चूंकि उन्हीं की वजह से ये सारा जो है आज हम बहस कर रहे हैं या एक नई बहस चढ़ गई है, वो उन्होंने बात की, चंद लोगों ने उनको थोड़ा सा उसमें सरजनिश की, तो उन्होंने उसके बाद एक पूरा पंडोरा बॉक्स खोल लिया, लोग उनकी हमायत पे आ गए। कौन आ गए? वही लोग जिनकी तारीफ और जिनका प्रोफाइल अभी बुखारी साहब ने तफसील से बयान फरमाया। तो मुझे बताएं कि जब एक बंदा, या तो इग्नोरेंट है मियां नवाज शरीफ साहब, उनको अगर उन्हें तहरीक पाकिस्तान नहीं पढ़ी हुई या उसे शनासा ही नहीं है तो एक सानिया, अगर पढ़ी है लाइटर मूड में तो दूसरा सानिया। मुझे बताएं ये चीज लाइटर मूड में हो सकती है। लाइटर मूड में एक मोहम्मद 1906 से लेकर 1948 तक पॉलिटिक्स करता है। बुखारी साहब ने सेकुलर की बात की ना, मुझे बताएं उनसे ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस किसी ने नहीं की। जब उन्होंने जैदी साहब ने इकट्ठी की तो 950 सफे पे उनके खतूत और कॉरेस्पॉन्डेंस इकट्ठी हुई है। एक लफ्ज सेकुलर का उनकी सियासी जिंदगी में उन्होंने सारे लफ्ज यूज किया, उन्होंने रेडिकल्स यूज किया है, उन्होंने मजहबी इंतहापसंदी यूज किया है। गांधी ने जब मजहबी इंतहापसंदी को आगे किया तो उसने कहा कि ये हिंदुस्तान को तबाह कर की तरफ लेके जा रहा है, ये उधर लेके जा रहा है, ये अपनी जहनीत का इजहार कर रहा है। 1920 के अंदर जब पहली दफा उन्होंने खत लिखा था गांधी को कि तुम बड़े खतरनाक गेम कर रहे हो, वो उन्होंने सेकुलर यूज नहीं किया। और फिर जब इस मुसलमानों का मौक़िफ़ आगे किया, एक एक चीज जिसको कहना चाहिए बगैर कोई मुंह के अंदर, वो कहता है ना कि खूलू कॉलर सदीदा, वो साफ साफ कहा कि ये हमारा मकसद, ये हमारा वो है। ये लोग जो है ना, इन लोगों का सिर्फ अफसोसनाक पहलू ये है कि इन लोगों को वो बढ़ा रहे हैं कि जिनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, जिनका नाम जरदारी साहब है, जिनका नाम अल्ताफ हुसैन है, जिनका, और ये सारी बातें क्या करते हैं। मैं एक बात छोटी सी मेरी देख रहा था, बात मुझे अभी आते हुए याद आ रहा था कि अमरुल्लाह साले का बड़ा गलीज किस्म का इंटेलिजेंस चीफ रहा 6 साल अफगानिस्तान का, पता नहीं अब काम जो है ना भटक रहा होगा, जल्दी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। उसने एक मौके पे बयान दिया कि हमारी जितने अलकायदा है और जितनी चीजों कराची शिफ्ट हो गई हैं तालिबान के बड़े लीडर, एंड उस मौके पे मुझे देखो उधर से उसके बयान जो वहां पे BBC और CNN पे आ रहे हैं, यहाँ पे अल्ताफ हुसैन साहब और उनके जितने डिसाइपल्स हैं और जितने वो चाहने वाले, उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो ये तालिबान आ रहे हैं। बुखारी साहब मुझे हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी रहनुमाई करें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, उन्होंने भी ये बात बड़े खुल के कही है कि पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद नज़रिया पाकिस्तान है। उन्हें इस सूरत हाल में ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो अगर ये ना कहते हों या इस पर बिलीव ना करते हों तो अमेरिका, भारत और इजराइल पाकिस्तान आर्मी को टारगेट क्यों करेगा? मुझे बताइए। आपने देखा कि पिछले 1.5 साल से चाहे वो पाकिस्तान आर्मी है, चाहे वो ISI है, वो टारगेटेड है। दुनिया जहान का मलबा उनके ऊपर फेंकने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के वजूद को कायम रखने के लिए, पाकिस्तान की नजरियाती असास को महफूज हाथों में रखने के लिए ये फौज जो है ये उसकी जिम्मेदार है। इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ चूंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर सिर्फ हमारे सियासतदानों के हाथों में होता तो ये जनाजा कब का दफन हो गया होता। ये चूंकि इसकी कस्टोडियन पाकिस्तान आर्मी थी इसीलिए ये कायम रहा। यही हवाला मेरा कश्मीर के बारे में भी है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, मैं थोड़ी 2 बुनियादी बातें और करना चाहता हूं। हमने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को आने की इजाजत दी और अपनी फिल्म इंडस्ट्री का जनाजा दफन कर दिया। अब हम कभी तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से और कभी ये जिन भारतीय गुमाश्तों का मैंने तस्करा फरमाया है कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, इसका वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री को दफन करना है। सही। अफगानिस्तान में 18 काउंसिल खाने खोल के बलोचिस्तान में और फाटा में जो कुछ भारत कर रहा है, ये किससे दोस्ती की बात हम कर रहे हैं? क्या हम इतने जाहिल हो गए हैं? क्या हम इतने बेगैरत हो गए हैं कि हमें दोस्त और दुश्मन की तमीज नहीं रही? प्रजा साहब से पूछ ले।
بھائی صاحب یہ جو بات بخاری صاحب نے کی یہ بات تو بالکل کھلی ہے کہ جی دوست اور دشمن کی تمیز اگر ہمیں ہو تو ہم اس نیچ پہ نہ پہنچتے. آپ کا اس بارے میں کیا؟ نہیں، اسی کے ایک آگے بھی بات نکلتی ہے نا کہ جی پاکستان کے سیاستدانوں میں اور پاکستان کے حکمرانوں میں پاکستان کا دوست کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے. آج بھارت کو جو تقویت دے رہے ہیں، آج بھارتی اور امریکی اور اسرائیلی ایجنڈے کو جو آگے بڑھا رہے ہیں، آج جو ڈرون طیاروں کو کھلی چھٹی جنہوں نے دے رکھی ہے، آج جس طرح سے انہوں نے پاکستان جمہوری حکومت ہے جی آپ کی سٹرگل تھی، یعنی یہ جو ہے کون سی جمہوری حکومت ہے، یہ تو بدترین ایک آپ کی آمریت ہے. سٹرگل کے نتیجے میں آئی. ہم نے تو اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج وقت اور حالات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہ یہ جمہوری ہے، نہ یہ عوامی ہے، نہ یہ اسلامی ہے، نہ یہ فلاحی ہے. یہ پاکستان کے کرب اور علم کے اندر انہوں نے اضافے کیے ہیں اور پاکستان کے بوجھ کے اندر اضافے کیے ہیں. یہ بھارتی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، امریکن ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ اسرائیل کے جو مقاصد ہیں ان کو پورے کر رہے ہیں. اس لیے یہ بات کہ پاکستان کا دوست کون ہے، پاکستان کے عوام بھی اب دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر جب ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے جغرافیائی اور نظریاتی دونوں سرحدوں کی حفاظت کی، تو اس موقع پر کون جو ہے وہ پاکستان اور اس کے مفادات کے ساتھ ہے اور کون پاکستان دشمن اور ان کے نہیں مفادات. صاحب بھارتی ایجنڈے کی بات ہو رہی ہے، بھارت کے ساتھ ہمارا ایک مذاکراتی سلسلہ بھی جاری ہے، وزراء خارجہ کی سطح پہ مذاکرات بھی ہوئے ہیں. ہمیں بھارت کے ساتھ کس حد تک جانا چاہیے، اس سوال کا جواب لوں گا آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے بھارتی ایجنڈا کیا ہے، اور سوال یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ مذاکراتی عمل اور تعلقات میں ہمیں کس حد تک جانا چاہیے. جی حفیظ اللہ نیازی صاحب. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیا مجبوری کیا ہے. کسی نے ہماری بازو کو مروڑا ہوا ہے، یہ کام ضروری کرنا ہے. ہماری کیا دلچسپی مجبوری تو ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی ٹیم انگلینڈ میں کرکٹ میچ کھیل رہی ہے، سارا پاکستان کس لیے دیکھ رہا ہے؟ ہندوستان ذلیل ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اتنی روحانی خوشی ہوتی ہے کہ وہ نیند جو مجھے کوئی لیگزارڈنر کھا کے نہیں آ سکتی، ہندوستان کی ذلت خواری اور رسوائی سے مجھے ملتی ہے. اور میں پاکستانی قوم کا ایک فرد ہوں اور اس کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہوں. ہماری کیا مجبوری ہے، ہمارا کیا، مجھے یہ بتائیں کیا مجبوری ہے. دیکھیں دو تین باتیں بڑی کلیئر کر لیں. ایک بات تو ہے کہ ایک امریکن اٹارنی نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی قوم وہ ہے جو $10,000 کے پیچھے اپنی ماں بیچ دے گی. وہ ہمارے بارے میں نہیں کہا، $100 وہ ان کے جو جن پہ یہ تبرہ بھیجنا چاہتے ہیں، یہ صرف انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا. ان کے آقا و مولا اور ان خبیثوں کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم کو وہ تانا جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے. ابھی تک اس کو کسی نے ٹیکل نہیں کیا. یہ ہمارے بھائی فرید پراچا صاحب ہے نا، یہ جو الیکشن ہوا ہے نا، یہ اتنا آرکسٹریٹڈ تھا کہ جتنی پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہے نا، انہوں نے بھی اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے جس سے آج قوم جو ہے یہ دو چار ہے. دیکھو اب سیاست جو ہے وہ ایک زیرک کام ہے، ایک ایسی چیز سائنس ہے. اس میں ان کو پہلے تعین کر لینا چاہیے تھا کہ قوم جو ہے کن لوگوں کے رحم و کرم پہ جا رہی ہے. سلمان صاحب میری دو تین باتیں نوٹ کر لیں. امریکہ افغانستان سے نہیں نکلے گا، نہ 1914 میں نکلے گا، 2014 میں نکلے گا، نوٹ کر رہا ہوں 2014 میں نکلے گا، نہ 2024 میں نکلے گا. کلامی کر رہا ہوں. آج ہی ٹکر چل رہا ہے اس وقت کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی امریکی فوجیں وہاں 2024 تک رہیں گی. خدا گواہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چلو میں 2034 کر دیتا ہوں. امریکہ فاٹا اور کشمیر میں بفر زون کریٹ کرنا چاہتا ہے. یہ بات جو ہے یہ جب رونالڈ ریگن نے نیو ورلڈ آرڈر قائم کیا تھا، یہ اسی کے تفصیلات تھیں جو اب جو ہے انفولڈ ہو رہی ہیں اور اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کے اندر ان کو ان کے لیے انہیں دو آپشنز دیے ہیں: اسلام سے جو ہے برات لے کے اور ہمارے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا وہ حشر کریں گے جو آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے کل مسجد کا بم دیکھا ہے. مجھے بتائیں کوئی مسلمان میاں والی تھا وہ ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے. یہ اپنے سارا لکھتے ہیں کہ جی یہ ٹیررسٹ اٹیکس ہیں. خود آپ اپنے جو آپ کے ساتھ جو کولیگز ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بے نظیر کو کس نے قتل کرایا. بھٹو صاحب جو ہے ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوئے ہیں نا، پوچھ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کس نے مروایا. پیپلز پارٹی کے بندے سے پوچھیں کس نے مروایا.
ضیاء الحق صاحب کیا جواب دیتے ہیں آپ کو؟ جی کیا جواب دیتے ہیں؟ ساری کہتے ہیں امریکہ دیکھو اتنا انوالو. اب انہوں نے پورا نظام ترتیب دیا. یہ سارا نظام ایک آرکسٹریٹڈ ہے. ہوتا کیا ہے؟ ایک اللہ میاں کی ذات بیٹھی ہے. اللہ میاں کی ذات نے بہت سارے کام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں سر کے بل جو ایکسرسائز انڈیا نے کرنی ہے کر لے, جو امریکہ نے کرنا کر لے, بلوچستان کو ایک بال نہیں نکال. ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, وہ میں لوں گا سلیم بخاری صاحب. اچھا فوج کی میں ایک بات کرتا جاؤں. یہ فوج جو ہے نا سلمان صاحب, اس فوج کو آپ جتنا مرضی سلوٹ کرے کم ہے. آج آپ کی جو بچت ہے نا, میں مشرف کو کتنا یہ ہم لان دان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مشرف نے جو ہمارا نیوکلیر پروگرام جو ہے چند دانوں سے کئی 100 دانوں تک لے گیا ہے, یہ آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کتنا محفوظ کر گیا. وہ جو کہتے ہیں ہمارا پیسہ کدھر گیا. دیکھو ہر بندے کا ایک وہ, تو یہ جو فوج ہے یہ انہوں نے خود یہ کہتے ہیں کتابیں لکھی ہیں آج کل آ رہی ہیں, وقت نہیں ہے. اس میں کہا کہ ہم نے ہمارے پاس ٹائم کم ہے, میں نے سوال کا جواب لینا ہے بخاری صاحب سے. بیٹھ کے کیانی کو ایکسٹینشن دلائی ہے, اور کیانی کے جو کچھ نظر آیا ہے دوسرے ٹینور کے اندر وہ نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اس کو ایکسٹینشن دلائی ہے. اور یہ پوری فوج کے خلاف اسی لیے فوج بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے, صحیح کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بخاری صاحب ابھی میں نے ایک سوال کیا تھا نیائی صاحب سے کہ بھارت سے دوستی کس کی مجبوری ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو ذرا اس پہ رہنمائی کر دیں, کس کی مجبوری ہے؟ اگر پاکستان کے عوام نہیں چاہتے تو کس لیے انڈیا سے مذاکرات کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں؟ دیکھیے تھوڑا سا مختصراً میں جلدی بھارت پاکستان میں زیادہ پینیٹریشن چاہتا ہے سوسائٹی کو تھورلی کرپٹ کرنے کے لیے بذریعہ تجارت, بذریعہ فری آمد و رفت. یہ سارے وہ ذریعے ہیں جو بھارت کو سوٹ کرتے ہیں, ہمیں نہیں سوٹ کرتے. پاکستان میں کوئی ذی شعور شخص جو پاکستانی ہے, میں پاکستان کے دشمن ہوں, پاکستان کے دشمن کے ساتھ ملے ہوئے دلوں کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستانی ہیں. وہ کسی صورت بھی دو کام ہونے سے پہلے بھارت سے دوستی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک مسئلہ کشمیر کا حل ہے جسے اسی قائد اعظم نے پاکستان کی شارک قرار دیا تھا. دوسرا واٹر ٹیررزم جسے میں آبی دہشت گردی کہتا ہوں, جب تک یہ ختم نہیں ہوگی, اور صحیح لکھا آج کے تاریخ دانوں نے کہ یہ وجہ بن سکتی ہے تیسری عالمگیر جنگ کی اور اٹامک جنگ کی. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اس صورت میں یہ دو مسئلے حل ہوئے بغیر بھارت کے ساتھ دوستی کا تصور کرنا بھی حرام ہے. ایک آخری جملہ. دوسری بات یہ ہے, ہمیں بیٹھ کے ٹی وی اینکرز کبھی پاکستان سے کبھی امریکہ سے ڈراتے ہیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ نہیں ڈر سکتے, وہ تو بہت بڑا ہے, بہت طاقتور ہے. اسی طرح بھارت بھی بہت بڑا بہت طاقتور ہے. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, مسلمانوں کی مختصر تعداد نے ہمیشہ اپنے سے 200 بڑے گنا بڑے دشمن کو زیر کیا ہے. اسی سے وہ دہشت کھاتے ہیں. اسی لیے ہمیں تقسیم کر کے چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ یہ ایک طرف بھارتی اور امریکی ایجنڈے کی بات کی جا رہی ہے, دوسری طرف ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں. آپ کے خیال میں ہمیں دوستی اور تعلقات میں کس سطح تک جانا چاہیے؟ بھارت کے ساتھ 132 مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں. 150 مرتبہ. اور یہ بے فائدہ مذاکرات ہے. یہ بھارت کے فائدے کے لیے ہیں, ہمارے قطعاً نہ ہمارا ایجنڈا اس میں آتا ہے, نہ کشمیر کو متنازع تسلیم کیا جاتا ہے, نہ ہمارے لوگ کسی کمٹمنٹ کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں. تو یہ بے فائدہ ہے, اس کا بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے جو کچھ آج 132 وہاں پر تنظیمیں ہیں بھارت کے اندر, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, بھارت کے 62 اضلاع کے اندر وہاں پر جو ہے وہ متوازی حکومتیں قائم ہوئے ہیں. وہ اپنے بے شمار مسائل کے اندر ہے. بھارت کا جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس جس میں پاکستانی مارے گئے, ان کا جو ہے وہ کرنل پروت اور ان کے حاضر سروس افراد اس کے اندر ملوث پائے گئے ہیں. اس لیے آج ہمیں بھارت کے مکروہ چہرے کو قوم کو دکھانا چاہیے. اور یہ جو ایک پیدا کیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے اس کا ایک صاف کا چہرہ ہے اور بھارت کے ساتھ ہماری فلمیں اور ہمارے تبادلے, اس سارے کلچر کو عوام کے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ بھارت ہمارا دشمن تھا, آج بھی ہے, اور اس کی دشمنی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. نہیں صاحب, فکری انتشار کی اس کیفیت میں آپ کیا لائے عمل تجویز دیتے ہیں پاکستان کی محب وطن قوتوں کو, سیاسی جماعتوں کو اور سماجی تنظیموں کو؟ میرا خیال ہے جی کہ یکجا ہو جائیں پاکستانی فوج کے پیچھے. ایک چیز فوج کے پیچھے آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں پاکستان میں؟ اس سے قطع نظر صاحب پاکستان میں کوئی لیڈرشپ نہیں. میں کوئی اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت جو اٹیک ہے وہ آپ کے اوپر کس کے اوپر ہوا ہے. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں کہ اگر ان کی دال نہ گلی
آئی ایس آئی کے ڈی جی سے لے کے آئی ایس آئی کے تمام آفیسرز کو وہ حافظ سعید صاحب کی کیٹیگری میں یو این سے اگر انہوں نے دہشت گرد نہ جنرل پاشا کو ڈکلیئر کرایا، یہ آپ اس قسم پرسی کے عالم کی طرف جا رہے ہیں۔ میں یہ بات کر میں کوئی اور کر رہا ہوں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں جس سے یہ سمجھیں کہ مجھے اس کا کچھ نہیں پتا۔ وہ جو کوئی گند پھیلا رہے ہیں سیاستدان جو کہ اس ملک کے اندر انہوں نے ایک غلاظت اپنی ساری پاکستان کے اندر پھیلا دی ہے، مجھے اسے ابھی سے سروکار نہیں ہے۔ مجھے یہ جی کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی بھارت سے لیکن کیچ کیا ہے کہ بھارت سے دوستی ہو جائے، فوج چلی جائے فاٹا کی طرف، فوج کے تھرو وہ فاٹا کو مروائیں۔ جب اپنے لوگوں کو فوج مارے گی تو فوج جو ہے خود بخود ایک وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے فوج کے اندر سے یا پبلک کو فوج دست کو ربان ہو جائے۔ ہمارے پاس ٹائم کراچی میں لے کے جانا ہے ابھی سلیم بخاری صاحب میں صرف یہ کہتا ہوں جی کہ اس فوج کو امریکہ اور بھارت کی جلغار سے بچانا اس پاکستان کا سب سے اولین بخاری صاحب، اس صورتحال میں جس سے ہم گزر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ پاکستان میں ایسی نہیں جو اپنے اتحاد اور یکجہتی کو یقینی بنائے اور قومی مفادات کا تحفظ کرے اور اپنی نظریاتی احساس کو محفوظ کر سکے؟ ہمارے سیاستدانوں کی ایک مجبوری اور ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ان میں، جب تک ان کو ہیمر کر کر کے کسی چیز کا احساس نہ دلایا جائے وہ اپنے آپ میں نہ تو صلاحیت رکھتے ہیں اس کی، نہ اس کی قابلیت رکھتے ہیں، لہذا پاکستانیت کا درس اور ورد یہ ہر مقام سے ہونا چاہیے، ہر چینل سے ہونا چاہیے، ہر عوام کے اجتماع سے ہونا چاہیے۔ ان کو جس دن یہ ادراک ہوگا، جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا بندوبست کیا کریں گے؟ ان کا بندوبست تو خود سے ہو جائے گا۔ یہ جس طرح کی آوازیں آج ہم نے یہاں سے بیٹھ کے اٹھائی ہیں یہ لوگوں تک پہنچیں گی، لوگوں کے اندر ایک ایسا جذبہ آئے گا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے، لوگوں نے کر کے دکھایا، ہمارے پچھواڑے میں ہو رہا ہے سب کچھ، جی آواز پہنچنی چاہیے، لوگوں کو جرأت کر کے کہنا چاہیے۔ سلیم بخاری صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارے تینوں مہمانوں کے خیالات سن لیے اور اتفاق ہوا اس بات پہ کہ پاکستان کی نظریاتی اساس سے دو قومی نظریہ ہے اور دو قومی نظریہ پر کاربند رہ کر ہی ہم پاکستان کی بقا اور سلامتی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے تینوں مہمانوں کا ایک اور امر پہ بھی اتفاق رائے ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور بھارت سے مذاکرات کرنے والے، بھارت سے تعلقات نبھانے والے امریکی ایجنڈا پر ہیں، پاکستانی ایجنڈا پر نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سلمان غنی کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔